حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ویکتی مسلمان نہیں، وہ ویکتی مسلمان نہیں، وہ ویکتی مسلمان نہیں۔ لوگوں نے کہا کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاہے وہ یہودی ہو کہ عیسائی ہو، تم مسلمان نہیں ہو سکتے اگر تم پیٹ بھر کے کھاتے اور پڑوسی کو نہیں پوچھتے۔ بھارت میں اگر کوئی بھوکا ہے تو کیا میں مسلمان ہو سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا۔ مجھے ایک فکر کرنی پڑے گی کہ یہاں کے بھکاری ختم ہوں، ان کے لیے میں پلاننگ بناؤں۔ اور قرآن کی سورہ سن لیجئے، سورہ ماؤن کیا کہتی ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کیا تم نے دیکھا جو پرلے کے دن کو نہیں مانتا کہ کچھ حساب کتاب ہونے والا ہے؟ وہی تو ہے جو اناتھ کو دھکے مارتا ہے۔ اناتھ یعنی کمزور، اس کی مزدوری ہوگی 50 کی، غریب کے ساتھ کوئی نہیں ہے، مطلب بہت ہو گئے 30 روپے لے لے، چل ختم۔ کیا کر لیتا ہے میرا غریب ہے، مار دیا۔ میرے گھر میں عورت ہے، دیکھا اس کو کوئی بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، مار بٹھا دیا، چپ بیٹھ جا، کمزور ہے، کچھ نہیں کر سکتی، بچے ہیں کمزور ہیں، میں نے ان پہ جرم کیا۔ کہا کہ نہیں، جس کو پرلے کا وشواس ہے وہ کمزوروں پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو سمجھو اسے آخرت پہ بھروسہ نہیں ہے، پرلے پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اور وہ غریبوں کو کھانا کھلانے پہ نہیں اکساتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ غریب ہے، اس کو کھانا نہیں مل رہا ہے، تو اس کو خود اگر پیسے نہیں ہیں میرے جیب میں تو کم سے کم بازو والوں سے مانگنا چاہیے، گورنمنٹ کی اسکیم نکالنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے آگے کتنی بھیانک آیت، فرمایا گیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ تباہی ہے یہ نماز پڑھنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ ویل، مفسرین نے لکھا ہے کہ دوزخ کا ایک گڑھا ہے۔ کیوں ملے گا یہ دوزخ؟ ہم عن صلاتہم ساہون، وہ اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، صحیح رکوع نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے، تلاوت نہیں کرتے، وقت پہ نماز نہیں پڑھتے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جو نماز میں بتایا جا رہا ہے اس پہ عمل نہیں کرتے۔ نماز تو یہ کہہ رہی کہ غریب کو کھانا کھلاؤ، وہ آتے ہیں بڑے اہتمام سے پوری نماز پڑھتے ہیں، پھر دوسری نماز پڑھتے ہیں، پھر تلاوت قرآن کرتے ہیں، مسجد کو پکڑ کے رہتے ہیں، باہر 6 سال کی بچی سے بلاತ್کار ہو رہا ہے، ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ عوام کا پیسہ گورنمنٹ کھا رہی ہے، دوسرے لوگ کھا رہے ہیں، ان کو کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ کس کا دکھ ہے، درد ہے، کوئی غریبی میں مر رہا ہے، کوئی بیماری مر رہا ہے، کچھ نہیں، وہ صرف عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ کہا کہ تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ الذین ھم یراؤن، یہ پاکھنڈ، یہ دکھاوا ہے۔ کیا فائدہ، مسجدوں سے اذانیں تو خوب سنائی دے رہی ہیں لیکن اس سے کوئی غریبی ختم نہیں ہو رہی، ظلم ختم نہیں ہو رہا، بلاತ್کار ختم نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے نہیں ہے عبادت۔ عبادت اس لیے کہ انسان بنے، انسانوں کے حقوق کی رکشا کی جائے، اس لیے اٹھایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مدینہ میں اذان گونجی تو اس کے ساتھ برائیاں چلی گئیں، یہاں برائیاں باقی ہیں اور چل رہا ہے میرا نماز۔ تو کہا کہ الذین ھم یراؤن ویمنعون الماعون، اور جب کہا جاتا ہے آؤ تھوڑا وقت دو، تھوڑا پیسہ دو تاکہ یہ کام کریں، تو وہ نہیں آتے۔ ان کو تو ایک بلڈنگ کے بعد دوسری بلڈنگ، ایک فلیٹ کے بعد دوسری فلیٹ، ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی، ایک ڈریس کے بعد ان کا اپنا ہی ختم نہیں ہو رہا۔ میرے بچے کا فارن ٹرپ اور اس کے اندر ہی میرے کو بیاج سے پیسے لینا پڑ رہا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ قرآن نے کہا کہ یہ انسانیت نہیں ہو سکتی، یہ نمازی کی صفت نہیں ہو سکتی کہ وہ ایسے کام کرے، بلکہ وہ تعاون کرے گا اس کے پورے کے لیے۔